صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے بعد یعنی سن 1090 میں جب طائف کا سفر فرماتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ وہ سایہ موجود نہیں ہے جس نے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے حالات سے مایوس ہو کر کسی ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں جہاں وہ اپنے جو تبلیغ کے کام ہیں اس کا ایک مرکز بنا سکیں۔ اسی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر جاتے ہیں۔ طائف میں جو کچھ ہوا بہت دردناک اور بہت ایک ایسا واقعہ پیش آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی کسی رسول کو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو دن تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو وہ غلط نہ ہوگا۔ میں ایک روایت بیان کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی زندگی میں غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی کٹھن دن تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل سفر طائف اور واقعہ طائف جو ہے وہ میری زندگی میں احد سے بھی کہیں زیادہ کٹھن دن تھا۔ بہرحال ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پھر حالات یکسر تبدیل ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مدینے سے 6 افراد تقریباً جو ہیں وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک 1 سال کے بعد، یعنی رجب سن 1090 میں یہ 6 اشخاص جو کہ مدینے سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک اس کے 1 سال بعد 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ 12 افراد بھی ایمان لا چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بیعت عقبہ اول جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشخاص سے کہتے ہیں کہ اپنے اب اس ایمان کو مزید پھیلانا ہے، تو وہ اشخاص یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ چنانچہ جو قرآن نکلتا ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلتا ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ اور تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ یعنی اسے میں یہ کہوں گا کہ حیرت کی بات بھی تھی کہ کہاں 10 سال کا طویل عرصہ یا 11 سال کا طویل عرصہ، اور کہاں اب 1 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے وہ تقریباً 75 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، جس میں 72 مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں، اور یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ہے وہ موقع جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس موقع پہ بڑی تقاریر ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین ہمارے اس جو پروگرام ہے، ہماری اس ٹرانسمیشن، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے، قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ناظرین سورہ بنی اسرائیل کی آیات 80 تا 84 تک کی آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. بے شک باطل نابود ہونے ہی والا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے
وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رد گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اب اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرنا چاہیں گے حمد باری تعالی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اور شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ جناب شکیل مدنی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکیل بھائی بہت شکریہ۔ پروگرام میں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ آب و ہوا، ارض و سما، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آب و ہوا، ارض و سما، کچھ بھی نہیں ہے اس قادر مطلق کے سوا، کچھ بھی نہیں ہے اس قادر مطلق کے سوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، یہ چاند یہ سورج یہ دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چاند یہ سورج یہ دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آب و ہوا، ارض و سما، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے، مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے۔ کس نے کہا سجدوں کا صلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آب و ہوا، ارض و سما، کچھ بھی نہیں ہے اس قادر مطلق کے سوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
ناظرین، نشریات کے اس حصے میں ہم شامل کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف، جس کی خاص تاثیر یہ ہے کہ مختلف بیماریوں میں اس سے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں دعوت دینا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی سردار ہیں He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید وقت ہول و خوف میں پیش آئے جب رنج و علم He is our whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری یہ نشریات جو ہے ابھی جاری ہے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ
सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सल्ले अला मरहबा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जिस तरह प्रोग्राम की इब्तिदा में जो मैंने वाक़या बयान किया था कि किस तरह से जब बैत अक़बा सानिया जो हुई, जिसमें कि 75 अफराद मदीने से तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए, उस मौके पे कुछ तकारीर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास हालांकि उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन चूँकि ख़ानदान बनी हाशिम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में मुसलसल खड़ा हुआ था, इस वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने अपनी ख़िताब में ये कहा कि ए मदीने वालों, तुम जिस शख्स को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने यहाँ आने की दावत दे रहे हो, तो ये बात याद रखना कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीज़ हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त मदीने आने की दावत देना ऐसे ही है जैसे सुर्ख स्याह आंधियों को दावत दी जाए, और अब तक हमने इनकी हिफाजत की। अब अगर ये दावत दे रहे हो तो फिर इस बात का ख्याल रखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह हिफाजत की जाए। बहरहाल नाज़रीन, आम जो इजाज़त है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदीने हिजरत की मिल चुकी थी, लेकिन रसूल अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी और रसूल, उसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर अपनी उस जगह को छोड़ के कहीं और जाए जहाँ उसको दावत का हुक्म दिया होता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इंतज़ार फरमा रहे थे कि कब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं। आज के प्रोग्राम में हिजरत मदीना के हवाले से और कुछ रियासत मदीना के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल जो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं और मुख्तलिफ महफिल में और ख़तीब बहुत ज़बरदस्त हैं, जो ख़िताब करते हैं बड़ा उसमें असर होता है। मेरे साथ मौजूद हैं सरवत एजाज़ क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको खुश आमदीद प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये भी किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, सियासी तौर पे बहुत एक एक्टिव शख्सियत। पिछले दिनों जो बल्दियाती हुकूमत कराची की जिसने अपनी मुद्दत पूरी की, उसमें चेयरमैन ज़िला वस्ती के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं और रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, थैंक यू। और नाज़रीन, हमारे जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं मशहूर मारूफ नात ख्वां सना ख्वां शकील मदनी साहब और कारी फैसल साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत एजाज़ क़ादरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, हिजरत मदीना यानी एक ऐसी हिजरत जिसका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिजरत मदीना के बाद इस्लाम की जो तरवीज और इशाअत थी उस पर क्या असर पड़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने पर, जो हर साल की तरह आप सजाते हैं इस खूबसूरत महफ़िल को, आपकी पूरी टीम, आपकी इंतज़ामिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमान गिरामी को भी का शुक्रिया। हम सब आपके इधर तशरीफ़ लेकर आए। यकीनन जिस मौजू के ऊपर हम आ रहे हैं उससे पहले यकीनन इस कायनात की तख्लीक की वजह तख्लीक कायनात क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, और आपको इसीलिए कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको दोनों जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो यकीनन वो ज़ात रहमत थी और उनके आने के बाद जो जश्न और जो मोहब्बत और प्यार और अक़ीदत का इज़हार है वो आपने देखा पूरी दुनिया में। वो एक ऐसा सच्चा पैगाम लेकर आए
اور یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے اور آخری نبی ہمارے آقا کریم تشریف لائے، تو وہ محبت، پیار اور رواداری، اور یقیناً وہ جو ظلم تھا 40 سال جو زیادتیاں تھیں، اور جب آپ لوگ آپ کے پاس آتے تو وہ کہتے کہ حضور اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ آپ فرماتے تھے صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر وہ مدینے کی ہجرت ہوتی ہے، مدینے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مدینے پہنچ کر جو انہوں نے وہ محبت اور پیار اور وہ ظلم و زیادتی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج ہر رشتے کو عزت عطا فرمائی، بے شک، اور وہ قبائل جو آپس میں ہر وقت ایک لڑائی میں رہتے تھے، ہر وقت جنگ میں مصروف ہوتے تھے، اس میں ان کا وہ پیغام میرے آقا کریم نے اس وقت دین کی کلمے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن جو سب سے بڑی بات جو ان کا خطاب و لقب کہ محسن انسانیت، یعنی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام لے کر آئے کہ کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، مل کر گزارنا ہے، محبت، رواداری اور پیار، اور اس ظلم و ستم سے ہو کے پھر مدینے کی ہجرت ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تمام تر تکالیف اور پریشانیوں کے بعد کہ جب دین کا پیغام لے کر اٹھے تو آپ نے دیکھا کتنی تیزی سے لوگ دین کے قریب آئے اور اس پیغام کو سمجھا، اور جو سب سے بڑی اہم بات وہ یہ کہ آپ دیکھیں اس وقت لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہاں آپ کہتے ہیں قبیلے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اس پہاڑی کے پیچھے وہ دشمن کھڑا ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں، آپ نے کلمے کی دعوت نہیں دی ہے ابھی، آپ نے پہلے انسان بنایا، صادق اور امین، صادق، اور وہ امین اور صادق کے لفظ کہہ رہے ہیں، اگر آپ وہاں آگے دیکھیں اور آپ کو وہ فوج نظر نہ آئے اور اس کے بعد آپ کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، یعنی کہ وہ اس وقت وہ کفار کتنا ایمان رکھتے تھے یقین، اہل مکہ ایمان، جی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ وہ اگر دن کے وقت رات کہہ دیتے جی بالکل، تو شاید اہل مکہ ہی سمجھتے کہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ واقعی اس وقت رات ہے۔ تو یہ تو سر 40 سال جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو جس طرح مثالی بنا کر پیش کیا تھا اہل مکہ کے سامنے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات تھی نہیں۔ تو بہرحال آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ ریحان بھائی آپ سے اب کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے سر۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور جو بھائی چارہ، جو محبت، جو رواداری ہمیں انصار و مہاجرین کے درمیان ملتی ہے، شاید پوری دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ سر کیا کہیں گے جو مثال رسول اللہ نے قائم کی، اس کے اثرات کیا ہمارے اس معاشرے پر اب بھی پڑتے ہیں؟ بسم اللہ دیکھیں، مسلمان کی حیثیت سے جو ہم مختلف اپنے کورسز میں پڑھتے رہے اور جس طرح سنتے رہے اور علماء کی محفل میں بیٹھ کر جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک انتہائی مدبرانہ سوچ کا حامل ایک سیاسی ڈیسیجن تھا، بلکہ ایک حربی اسٹریٹجی بھی تھی۔ اچھا، اب کیونکہ اب بات ہے ایک ایسی شخصیت کی کہ جو کہ مثالی کردار آج تک ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، تو یقیناً ان کا ہر اسٹیپ مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد مدینہ میں جانا اور مدینہ میں جا کر وہاں پر افہام و تفہیم کی جو فضا کو دیکھنا اور اس کا قیام عمل میں آنا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک مثال، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر ہم کراچی والے خاص طور پر سہتے رہے ہیں، جس فضا کو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اس کا 1% بھی یہاں پر ریفلیکشن اس طرح نظر نہیں آتا۔ پھر اور بھی چیزیں، ریاست مدینہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو ریاست کا تو رے بھی ہم نہیں ابھی تک دکھا پائے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے یہ کہ عمل و کردار ہو اپنا، یا طرز تکلم ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، تو ہم تو فالوورز بنیں اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن وہ ہجرت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک عمل، اور وہ پورا ایک چیپٹر ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیپٹر میں سے جو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہی مسلمان سمجھ لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد ہونے والے نتائج اور اس کے بعد رزلٹ اورینٹڈ جو اسٹیپس تھے، آپ اگر رزلٹس دیکھیں تو اس کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کتنی مدبرانہ سوچ تھی
کہ اس بعد میں جو اثرات نمودار ہوئے کتنے زیادہ بہتر تھے وہ. ریحان بھائی، آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہم تفرقوں میں پڑ گئے ہیں، یعنی فرقہ واریت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں مختلف فقہوں کو لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس پہ آپ سے بھی بات کریں گے. ثروت بھائی، کیا سمجھتے ہیں، کیا قومیت کے نام پہ پاکستان کو تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں قرآن میں بھی ہے، میں طفل مکتب ہوں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے اور ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، میری تصحیح کریں. جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ کہ قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ پہچان کے لیے کنبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور جب پہچان کے لیے کیا گیا تو یقیناً ایک عصبیت کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، اور اس عصبیت کی وجہ سے یا لسانیت کی وجہ سے ایک آپس میں رفٹ بھی کریٹ ہوتی ہے، اور انسانی فطرت ہے یہ. اچھا، اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یکساں انداز میں لے کر چلنا، اور یکساں انداز میں اسی وقت لے کے چلا جا سکتا ہے جب حقوق کی منصفانہ تقسیم ہو، اور حقوق کی منصفانہ تقسیم، مساوات، عدل و انصاف ہم نے ریاست مدینہ میں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی چلنے والے وہ تمام امور، اس میں حقوق کی منصفانہ تقسیم دیکھی. اچھا، اب جب حکمران اس اصول کو فالو نہیں کریں گے جو کہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں، تو یہ رفت تو کریٹ ہونی ہے. دوسرے اپنے حقوق کی جد و جہد میں لگ جائیں گے، اور جو غاصب ہے اس سے حقوق کو واپس لینے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ جو ٹاپ ہرارکی سے جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے، اس ٹاپ ہرارکی کو بہتر ہونا چاہیے. عدل و انصاف، مساوات، یکساں انداز میں حقوق کی منصفانہ تقسیم، چاہے وہ کوئی بھی امور ہو. جب یہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پر نچلی سطح کے اوپر ایک اس طرح کی کیفیت تو رونما ہوگی. بالکل. اچھا ثروت اعجاز قادری صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ حالیہ جو ہے نا وہ مختلف فقہوں کو، یعنی شیعہ سنی فسادات کرانے کی بھی کوشش کی گئی، اور کیا سمجھتے ہیں سر، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم آپس میں تفرقے کا شکار ہوں؟ میں ریحان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ابھی فرمایا تھا، تو ہمارے لیے جو آخری خطبہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک امیر کو غریب پہ رنگ و کالے نسل، یہ سب آپ نے مساوات کی، اپنی سب یہ رنگ نسل، یہ جو تعصب، یہ سب ختم کر دی. تو اسی لیے ہم نے بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام یہ تھا پہلا کہ اچھے اخلاق اور اچھا کردار جو جنت میں لے جانے. آپ نے کہا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک شرم کا کی اپنی زبان کی، اس زبان کو جس کو 24 ذاتوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، بالکل بالکل، یہ جس سے ہم لوگوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، جس سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، جس سے ہم بہتان تراشی بھی کرتے ہیں، یعنی یہ زبان کی حفاظت جنت میں لے جائے گی. اگر اپنی زبان کا استعمال، اپنے اخلاق اچھے رکھے تو جنت کا راستہ کھلا ہے آقا کریم کے پیغام کے مطابق. ہم جب مدینہ شریف میں ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کا یہ پیغام جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کو اس وقت میں بھی اس طرح پکارتے تھے. اور ہم ایک جو چیز ہے جو بڑی ایک کوئی خالی یہ جو تعصب یا فرقہ واریت، یہ وہ استحصالی قوتیں ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتی. 14 سال حکومت کی تو ان کے دو اصول تھے، ایک خوف خدا اور عشق رسول. یہ دو اصول کے تحت 1400 سال حکومت کی مسلمانوں نے، چاہے سلطنت عثمانیہ کے 600 سال لے لیں، چاہے ہندوستان کے 316 سال لے لیں. تو وہ پیغام کیا تھا؟ شریعت کی پابندی. اور یہ کہا ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ دیکھیں اپنی تلوار کو ہمیشہ ظلم کے خلاف بلند کرنا. انسان کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے رخصت کا اور ایک راستہ ہے عزیمت کا. عزیمت کا وہ راستہ جو کربلا والوں نے اپنایا، عزیمت کا وہ راستہ جو بدر کے اندر، یعنی کہ اتنے سال تکلیف اٹھا رہے ہیں، اذیت اٹھا رہے ہیں، لیکن اطاعت دیکھیں کہ آقا کریم کے پاس جب جائیں کہ اس طرح وہ ہمیں ستا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ تکلیف ہے، ہمارے جانور لے گئے، ہمیں پتھر سے مارا جا رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو انشاءاللہ. اور اس کا پھل دیکھیں آگے جا کے ان کی نسلیں چینج ہوئیں آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. آج جو سب سے بڑی معاشی آپ بحران وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا بحران ہے وہ اخلاقی بحران ہے، کردار کا بحران ہے. آج ہم وعدہ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم ریاست مدینہ کی بات کی، ہم نے کہا چلو وہ ایک کوشش کی. میں نے کہا خان صاحب آپ نے وہ چلو کرونا میں کم سے کم ایک ارطغرل غازی دکھایا ہے، تو آپ بھی تو ارطغرل غازی بنے، آپ بھی وہ شریعت کا نفاذ کریں جو اس نے کیا تھا. اس نے شریعت کا اٹھایا تھا 600 سال حکومت کی، کہ منگول ہو، سلیبی ہو، غیر ہو، سب مطلب وہاں کیا کام کیا تھا. جو سب سے بڑا نظام تھا وہ عدل کا نظام تھا. عدل، قانون کی بالادستی، رول آف لا.
آج ہم حضور کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر بتائیں انصاف ہے، ہمارے اندر عدل ہے، اور جب تک یہ نظام نہیں بنے گا، اب کتنی بڑی بڑی حکومتیں 50-70 سال، اور یہ جو فرقہ واریت والی بات آپ نے کی نا، دیکھیں شام میں کیا تھا؟ امن تھا، صحابہ کی زندگی جس کے لیے میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، یمن جس کے لیے میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، لیکن آپ نے دیکھا کہ شام، عراق، لیبیا، یمن، یہ جتنے ممالک ہیں ان کے اندر یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں یورپ کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ یورپ میں اتنا امن کیوں ہے؟ صرف مسلمان قتل ہونے کے لیے کیوں ہے؟ کشمیر میں مسلمان قتل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو قوتیں ہیں جو اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی، جنہوں نے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فرقہ واریت کے اوپر زمان کی بنیاد پہ قومیت ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں لیکن صرف ایک غلطی ہے، وہ یہ کہ اپنے نقطہ نظر کو آپ اپنے رہیں، آپ اپنے عقیدے کے ساتھ رہیں، آپ اپنے اس کے ساتھ رہیں، 72 فرقے ہیں، آپ رہیں اپنی دیوار کے اندر، آپ درس دیں، آپ اپنی انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے درس دیں، لیکن اپنی اصلیت کو، اپنے عقیدے کو نہیں بھولنا چاہیے. ہاں نہیں بھولیں، لیکن جب آپ روڈ پر آ کر گالی دیتے ہیں تو کسی کی دل آزاری کرنے کو تو منع فرما رہے ہیں، اس زبان کی حفاظت کو تو بتا رہے ہیں. مطلب 500 سال سے سب کو پتا ہے کہ کیا اختلاف ہے، یہ علمی اختلاف ہے، لیکن اس کا آپ روڈ پہ آ کے مظاہرہ کرنا، روڈ کے اوپر آپ کرنا صحابہ کی زندگی کے بارے میں، ہم کہتے ہیں آپ کہیں آپ اپنے مدرسے میں جا کے پڑھائیں جو کچھ کرنا ہے، نقطۂ نظر کو آپ امبوز نہیں کریں. آپ 25 سال یہ پاکستان کی جنگ ہم دیکھ چکے ہیں، 25 سال کے اندر جو نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ کچھ اور اگر موضوعات سے لوگوں کی توجہ ہٹانی ہو تو پھر اس کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں استحصالی قوتیں، وہ باہر کے وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ بیرونی ہاتھ ہوتے ہیں، بیرونی ہاتھ جس کو اس پہ مزید لیکن وہ نظر آنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو تو نظر آنا چاہیے نا، جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آ رہی ہے، وہاں سے چلا، یہاں سے چلا، کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، اس چیز کی نشاندہی ہو جانی چاہیے. بالکل سر، تو آپ سے مزید بات کریں جب گے. تک یہ فرق آپ نہیں کریں گے نا، اچھے و برے کا فرق آپ نہیں کریں گے، اور سزاؤں کا تعین نہیں کریں گے، عدل نہیں ہوگا. آج آپ ایک بات ہے، ذرا سا معذرت ہے، آپ یہ بتائیں مجھے، آپ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ عورت کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. ہمارے یہ لبرل اور سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ یورپ ناراض ہو جائے گا، فرض. تو کسی کی ہمت ہے سعودی عرب میں جا کے بولے کہ اس کے سر کھڑے ہو کے کیوں کاٹے جا رہے ہیں بھرے سر عام کے اندر نا؟ شریعت ہے سر، شریعت کی پابندی ہے. آج آپ کا جب صدر یہ بولے کہ نہیں یار علماء ذرا سی سوچیں، ذرا علماء اپنے مشورہ کریں سود کے مسئلے کے اوپر، تو آپ خود چیلنج کریں اللہ کے قرآن کو. یہ کوئی مولوی صاحب کا پیغام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پروگرام ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، قرآن میں دیا ہے. آپ اس قرآن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے. حضور کا پیغام تو محبت کا، پیار، رواداری، تحمل مزاجی، معاف کر دینا، وحشی کو بھی معاف کر دے تو وہ بن جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی صرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے سر، مشعل راہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ نے جو کچھ کیا. بالکل سرود بھائی آپ سے مزید بات کریں گے. ریحان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو ہوگی. قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ
آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں. صلی علی مرحبا پکارو سرکار آ رہے ہیں. صلی علی مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ سرورت اعجاز قادری صاحب اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق چیئرمین ضلع بستی جناب ریحان ہاشمی صاحب. شکیل مدنی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور قاری فیصل چشتی موجود ہیں. بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات قائم کیا مدینے میں اور خاص طور پہ جو انسانیت کا پہلا منشور یا پہلا دستور جسے کہا جاتا ہے میثاق مدینہ, جس کے تحت ایک ایسی ریاست قائم ہوئی اور ایسا امن قائم ہوا. کیونکہ مدینے میں ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور وہاں استقبال ہوا تھا, بچیوں نے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا, یعنی اب یہ جو سورج ہے یہ طلوع ہو گیا اور یعنی جو ہم پہ شکر جو ہے وہ واجب ہوا, یعنی چاند طلوع ہوا اور ہم پہ شکر واجب ہوا. طلع البدر علینا وجب الشکر علینا, یہ پڑھ کر اس کا ورد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا. لیکن مدینے میں دوسرے مذاہب کے لوگ موجود تھے, دوسرے قبائل موجود تھے اور ان سب کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کسی ایک دستور, کسی ایک قانون کی ضرورت تھی. چنانچہ اس کائنات کا, اس انسانیت کا پہلا دستور اگر کہا جائے میثاق مدینہ کو تو غلط نہ ہوگا. اور چنانچہ اس دستور کے تحت جو ہے نا وہ بہت سمپل سا ایک قانون, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اس میثاق مدینہ کو ہم اپنے قانون میں شامل کر لیں تو ہمارے ہاں سے بھی تمام لاقانونیت, ہر قسم کی فرقہ واریت, تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. ریحان ہاشمی صاحب کیا کہیں گے سر؟ آئین کی بات ہوتی ہے, بڑی چیزوں کی بات ہوتی ہے, پھر بھی جو ہے وہ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اور میثاق مدینہ کے بعد جو ہے تمام قبائل, تمام مذاہب, مطلب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے علاوہ انصار و مہاجرین کے علاوہ اور دوسرے قبیلے بھی تھے, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے, لیکن سب امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں تاریخی کتابیں جو کہتی ہیں وہ 12 قبائل کا کہتی ہیں مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے وہ کافی بڑی تعداد میں آباد تھے ایڈجسٹنٹ ایریاز میں مدینہ کے. اور پھر اس کے بعد جب مکہ سے مہاجرین وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے کاروبار زندگی کا آغاز کیا اور یقیناً مختلف افکار و خیالات کے لوگ تھے, ایک نئی روایات اور نئے کچھ ہٹ کر اس کو متعارف بھی کرا رہے تھے. ایسی صورتحال میں امن و امان کو بحال رکھنا, لوگوں کو ایک پیج پہ لانا, جو آج ایک پیج کی ہم لوگ بڑی بات سنتے ہیں, وہ ایک پیج نظر نہیں آیا کون سا پیج ہے. وہ ایک پیج دراصل وہ تھا جو مدینے والے, وہ تھا پیج. ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں. اچھا کہا نا کہ سنتوں پہ اللہ مجھ سمیت تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, چاہے وہ ظاہری طور پر ہمارا حلیہ ہو یا ہمارے کھڑے ہونے کی دعا سے لے کر بیٹھنے تک کی دعا ہو, سواری کی دعا ہو. یہ تمام ایک چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں انسانی فطرت کے لیے بھی, اور مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں کرنا چاہیے. ناشکر ہیں ہم لوگ اصل میں, تو ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے
لیے ایک ایسی مثال دی کہ جس کو فالو کرنا چاہیے, فالوورز ہونا چاہیے. ہم لوگ دنیا میں تو بڑے اچھے فالوورز ہیں, لیکن جو آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے جو جس کو فالو کرنا چاہیے انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے. ہم نفسا نفسی کا شکار ہو گئے ہیں, افراتفری کا شکار ہو گئے ہیں. اچھا, اب وہاں پر جو امن و امان کا قیام عمل میں لے کر آئے, آج قانون کی اور آئین کی بات کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی نعمت پاکستان اور بڑی جدوجہد کے بعد اللہ رب العزت نے عطا کیا, اور وہ جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کی پہلی گولی چلنے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے, خلافت موومنٹ سے لے کر, ریشمی رومال تحریک سے لے کر, اور پتہ کہاں سے ہوتے ہوئے 1906 میں بنگال میں مسلم لیگ کا بننا, اور اس کے بعد پھر پاکستان کا بننا, سیاسی جدوجہد میں کنورٹ ہونا, مسلمانوں کو پس پش ڈال دینا, ہزاروں لوگوں کو توپوں کے دہانوں پر باندھ کر اڑا دینا. اچھا, وہ ایک جذبہ تھا نا, ایک اس جذبے سے سرشار لوگ تھے. ان تمام قربانیوں کو بھلا دیا, اور جب پاکستان کے آئین کی بات ہوئی تو ہمارا آئین قرارداد مقاصد کی حد تک محدود رہ گیا. آبجیکٹو ریزولوشن بنایا گیا. آبجیکٹو ریزولوشن اس لیے بنایا گیا کیونکہ ہم آئین کے اوپر متفق نہیں ہو پائے تھے. آئین بنا, ختم ہوا, اس کے بعد 1973 کا آئین جو اب تک استعمال جو کیا جا رہا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھلا کرے, اور ہمیں منہج المسلمان اس کو بار بار عمل درآمد. اس میں سب سے اہم کمپوننٹ تھا جو رہنا چاہیے وہ خاتم النبیین کے حوالے سے, بے شک, اور ایمان کے اوپر کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے اس بات پہ. اور چاہے میں ویسٹ کچھ بھی کہے, چاہے وہ لبرل قوتیں جتنی کوشش کر کے نصاب میں سے نکالنے کی کوشش کرے, حلف نامے میں سے, بالکل اوتھ میں سے ہٹانے کی بہت کوشش ساری کرے, چیزیں نا, اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں تو ایک جنرل ایک آبزرویشن دے رہا ہوں جس پہ ہم سب کو متفق ہونا چاہیے مسلمانوں کو. اچھا, دوسری چیز یہ کہ پھر ہمارا جو نصاب ہے پاکستان میں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, نعمت ہے. اس نعمت کو برقرار رکھنا, اس کو مستحکم کرنے کے لیے کاوشیں کرنا, اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا, دین سے ریلیٹڈ ہے براہ راست. اچھا, دین ہماگیر ہے ہمارا, اس کو کچھ لوگ ریجیڈیٹی کی طرف لے کے چلے آتے ہیں, آپ لے جاتے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف. دین میں بڑی گنجائش ہے, ہمارے دین نے تو بہت گنجائش رکھی ہے. جب رسول اللہ وہاں پر گئے مدینہ تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا, باقی لوگوں کو. ہم یہاں پر اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے, تو وہ تو ہمارے لیے مثال موجود ہے. دین کے اوپر کسی حد تک, اور میں معذرت کے ساتھ, 1947 کی بات کر رہے ہیں یا آج کی بات کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کی بات, آج 47 میں تو چلے, وہ جذبہ بھی تھا. وہ مہاجرین جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے, میں وہ تو علیحدہ سیاسی ٹاپک ہو جائے گا, اور بڑا تلخ ٹاپک ہے وہ. اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں آئے تو کیا خودسری کی ہے, ہم نے تو سنت محمدی کی ہے. تمہارا فرض اول تھا کہ تم انصار بن جاتے, ہمارے سروں پر سایہ و دیوار بن جاتے. اور اس کے آگے بہت ہے, بڑا تلخ ہو جائے گا, یہیں تک ڈراپ کر رہا ہوں. ہاں, ویسے بھی یہ جو تمام گفتگو ہے سر آپ کے چینل کے ہوسٹ سے اس کا کوئی تعلق ہاں, لیکن میں بہرحال نہیں, میں کہہ رہا ہوں ببانگے دول کہہ رہا ہوں, کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکے روکے, لیکن میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں اکوموڈیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں ہماگیری کی بات کر رہا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہم سب لوگوں کو سمو لیا گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں آئین کی بات کر رہا ہوں, میں قرارداد مقاصد کے بعد بننے والے 1973 کے آئین اور اس میں خاتم النبیین کے حوالے سے لازم قرار دینے کی بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کے بچوں کے نصاب کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں پر لبرل اور سیکولر مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو کہیں پر ایکسٹریمزم مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, کہیں پر کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے. نصاب ایک ہونا چاہیے. پاکستان کے مدارس کا, پاکستان میں مدارس ہماری جڑیں ہیں, بنیادیں ہیں نا, اور ساتھ میں جو ہمارا جو انگلش دین علم کہتے ہیں جس کو, وہ بھی بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. اس کے حوالے سے نصاب کو ایک ہونا چاہیے. کتابوں کے چیپٹرز میں سے ہمارے بڑوں کا, صحابہ اکرام کا, اولیاء اکرام کا, اہل بیت کا, ان کے وہ تمام کمپوننٹس ڈالنے چاہیے جو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو بڑی تلخ چیزیں بھی ہیں, لیکن لیٹس بی ویری ریئلسٹک, پریکٹیکل ہوں. وہ تمام امور حکمران ہوں چاہے عوام ہوں, چاہے وہ نصاب بنانے والے لوگ ہوں, چاہے وہ علماء دین ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, سب کو اس پہلو پہ کام کرنا ہے جس سے مستحکم ہو, اور وہ پہلو ہے دین کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. اور ایک اور چیز بتا دوں, اور بہت معذرت کے ساتھ, شرعی قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں نا, آپ کا آدھا سسٹم فارغ ہو جائے گا. تہمت لگا رہے ہیں 80 درے پڑھنے چاہیے بھائی,
کس بات پہ تہمت لگا رہے ہو؟ بات پہ سب سے پہلے تو ہمارا جو پیٹی بند بھائی ہیں سیاستدان وہ فارغ ہوں گے، اس کے بعد بہت بڑے چیمپئن فارغ ہوں گے. جیسے صادق اور امین پہ کتنی جی اچھا، اب وہ اس میں لکھا ہوا ہے صادق ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. ہاں صادق اور امین ہونا چاہیے. اب المیہ دیکھیں 62 اور 63 ایک پارٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کنسیڈریبل نالج آف اسلام. اس کا کچھ اس طرح کا وہ کمپوننٹ وہ ہے کانٹینٹ ہے. اب کنسیڈریبل نالج کیا ہونی چاہیے؟ وہ قل ہو اللہ احد سنا کر کیا کنسیڈریبل نالج ہے؟ یا جمعے کا خطبہ پڑھانے کا قابل ہو، یا غسل میت دینے کے قابل ہو. سر ویسے تو دیکھیں جو سیاستدان یا سربراہ جو ہے نا، جس طرح اسلام میں ایک تصور پیش کیا گیا، امام بھی وہی ہے، قاضی بھی وہی ہے، عدل بھی وہی کر رہا ہے. ہم ابہام کا شکار ہیں. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں جو ہے وہ جامع مسجد، مرکزی مسجد کا جمعے کا خطبہ اور امامت، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے اور کوئی مذائقہ نہیں، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے نا، اس کو مزید ان ڈیپتھ ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں 62 63 کہتا ہے کہ، اور اس کا کچھ اور پہلو کہتے ہیں کہ کنسیڈریبل نالج آف اسلام. اب کنسیڈریبل نالج کیا ہے؟ گریجویشن کی جو اسلامیات ہے اتنی نالج تو ہونی چاہیے. اب وہ اسلامیات دیکھیں، دین تو ہمارا مطلب ایک ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہاں ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا، ہونا چاہیے تھا کہ وہ وہ پہلو کھڑے ہونے سے لے کر آپ کی لفٹ میں لکھا ہوا ہے. ابھی میں آیا تو اس میں اللہ اکبر پڑھے، اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، سیڑھی سے اترنے کی دعا ہے، سواری پہ بیٹھنے مطلب، اور اس کے ساتھ جمعے کے خطبہ ہے، غسل میت سے لے کر میت تک کی دعا ہے. تو یہ تو کنسیڈریبل نالج تو یہ ہے. یعنی کہ اب وہ ابہام ہے، وہ میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے علماء اس کو سیٹل ڈاؤن کریں اور کانسٹیٹیوشن میں بھی اپنا انپٹ ڈالیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے بہت سارے سیاستدان جو ہے نا وہ بڑے مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے. مسئلہ ہو اگر آپ کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے اس ملک کو، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سروت اعجاز قادری صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسا ملک، مملکت خدا داد جو پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ ہی قائم کیا گیا سر، مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا واقعی آج ہم اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں واقعی دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل ہوتا ہے ہمارے ملک میں؟ یقیناً ایسا یہ موضوع ہے. میں چاہ رہا ہوں جو آپ کا جو سفر موضوع ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یہ پروگرام کا میرے خیال ہے وہ آپ کا موٹو ہے، تو اسی میں رہتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بڑے احتیاط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس موضوع کے گرد ہی رہے ہیں ہم، ورنہ جوابات بہت سخت ہیں. کافی جوابات ہم نے تو تکلیفیں دیکھی اٹھائی ہیں نا. ایک دن میرے والد رو رہے تھے، میں نے پوچھا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے بابا جان نے کہا بیٹا میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آیا تھا نا، وہاں سب اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ادھر آیا تھا، اور میں یہاں پہ جو ہے، اور ہم نے جس مقصد سے پاکستان حاصل کیا وہ مقصد بھی ہم بھول گئے. مطلب لیاقت علی خان مرحوم شہید کے بعد آپ کو کوئی قیادت ہی نہیں ملی اس ملک کو کہ جو اس ملک کو اس ٹریک پہ چلا سکے. اور ہمارا پہلی شک ہے سر، آج ہم نے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ جو تحریک بھی چلی، اگر ختم نبوت تحریک چلی جو آپ نے دیکھا، اس میں 10,000 لوگوں نے شہادتیں لی. آج وہ آئین اور قرآن کا حصہ ہے. بعض دفعہ میں یہ کہتا ہوں، برملا آپ کے اس میڈیا کے آپ کے اس چینل سے کہہ رہا ہوں، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب جنت میں گھوم رہے ہوں گے نا، خدا کی قسم صرف وہ اس عقیدے پہ سائن کرنے کی وجہ سے، وہ مولوی تو نہیں تھے، وہ باہر کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، یا جو بڑے بڑے وکیل تھے وہ بھی سارے لندن اور اس کے پڑھے ہوئے تھے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لندن کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ عشق کیا چیز ہے، تو پھر انہوں نے وہ کہا تھا نا. سر میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی. آپ جو نام بھی جو کچھ ہے نا سر، جو سیکورٹی آفیسر تھا کرنا، یہ جو آئین میں جو یہ قانون ختم نبوت جو ڈال دیا نا سر، بات ہی ختم ہو گئی. تو 73 کا آئین آپ نے دیکھے تو اس کے بعد، لیکن اب ہم قانون پہ کون کتنا عمل کر رہا ہے. مجھے بتا دیں اس شریعت کا نفاذ ہو جائے، ایسی کہہ رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار یہ ایسی، لیکن ایک نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے ایک دن کے لیے بادشاہ بنا دیا جائے، تو میں اس مبارک دن کے دن میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے 1 سال 2 سال کے لیے دے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی کہ کیسے انصاف کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں جب تک ہم سب کو صحیح کرنے میں لگے ہم خود صحیح نہیں ہوتے.
ہم اپنا احتساب کریں, اکاؤنٹیبلٹی ہر شخص کو اپنی کریں, ہم دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی میں لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ذات پیش کی تھی. اگر کسی کو کہا کہ وہ میرے بچہ گڑ کھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا بیٹا 2 دن بعد آنا, اور 2 دن بعد کہہ رہے ہیں بیٹا گڑ نہیں کھانا. تو اپنی ذات سے, یعنی وہاں سے ہم سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی اپنی کریں کہ میں نے میں قبر میں جا کے اکیلا سوتا ہوں تو مجھے جواب اپنا دینا ہے. آج ہم دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی میں لگے ہوئے. آج آپ بتائیں کہاں پہ جزا سزا کا نظام ہے. اگر ابھی میں آپ کا پروگرام مختصر سا ہے, ورنہ میں آپ کو پوری لمبی فہرست بیان کروں گا میں چاہوں گا کہ کس نے کیا 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 اور کس کو کیا سزا ملی ہے کسی کو. لیکن اگر سزا یہاں ملی تو اس ایماندار شخص کو جو باقاعدگی سے ٹیکس دیتا ہے, اگر سزا ملی تو اس شخص کو ملی جو قانون کی بالا دستی پہ عمل کرتا ہے. پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, کوئی میسج جو آپ مختصر میسج دینا چاہیں؟ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن حکیم ہے, حکیم اس کا نام کیوں ہے, آگے لفظ حکیم لگا ہوا ہے, حکمت, دانائی, دانش مندی, غور کرو چیز. ہم غور تو کریں, تحقیق کریں کہاں ہے کیا چیزیں. اور ہم صرف آج حضور کی, آپ نے سارے نظام ازما لیے نا, آپ ایک دفعہ اس نظام کو لے کر آئیں جس نظام کے نیچے عدل ہے. آپ اس نظام کو لے کے آئیں جس کے نیچے تعلیم ہے. آپ اس نظام کو لے کر آئیں جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں. ہمارا رہبر, ہمارا نمبر مائیکل ہارٹ 28 سال ریسرچ کرتا ہے مائیکل ہارٹ وہ, اور اس کے بعد جب وہ کتاب لکھتا ہے تو کہتا ہے آقا کریم کی ذات مبارکہ کو میں نے پوری اسٹڈی کی ہے, اس پہ آوازیں کسی گئیں جب وہ یونیورسٹی کے اندر کر رہا. میسیج یہی تھا کہ محبت, پیار, رواداری, خوف خدا, عشق رسول. آپ کی زندگی آسان, آپ کا ملک آسان, سب آسان ہے. سزا دینے کا سسٹم لے کر آ جائیں آپ, سزا اور جزا دونوں کا سسٹم ہونا اور یہ ختم کریں. میرے بچے اندر تھے, ان کے والد سامنے ہو رہے تھے تو کہنے کا آپ پہ بچوں پہ مقدمے, باپ سامنے تڑپ رہا ہے, جالی کے اس طرف بیٹا ہے, ادھر باپ تڑپ رہا ہے, اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ قانون بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ظلم بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ دوہرا معیار, یہ دوہرا قانون, یہ ہمارے لیے اور غریب کے لیے اور امیر. صلی اللہ